مشہور دعا ہے وہ پڑھ کے بھی اگر آپ کے حالات نہ بدلیں تو بس اب رک جائیے، یہ منزل امتحان. اور امتحان ہم کیا، آل محمد کا امتحان بھی اللہ نے بھوک کے ذریعے لیا، اور ایسا امتحان لیا ہے کہ کربلا سے چلا تو زندان شام تک یہ امتحان چلتا رہا. اب مزاج میں فرق ہے، ہم ماننے والے ان کے ہیں لیکن ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم سے صبر نہیں ہوتا، کیونکہ بہرحال ہمارا وہ رتبہ تو نہیں ہے جو ان کا. اور ان کے یہاں جیسے جیسے اللہ امتحان بڑھاتا جاتا ویسے ویسے ان کے شکر کے سجدے بڑھتے جاتے. کس بات پہ شکر کے سجدے؟ کیا ہے اللہ تو نے اس قابل سمجھا کہ ہمارا امتحان لیا. میں ایک مرتبہ ٹہلتا ہوا جاؤں اور کہوں کہ میں FRCS یا سرجن کے امتحان میں بیٹھنا چاہتا ہوں، ہم کو بیٹھنے بھی نہیں دیں گے. تم کہاں سے گئے؟ جاؤ پہلے جا کے شروع کی ڈگریاں لو پھر آ کر اس امتحان میں بیٹھو. آل محمد شکر ادا کر رہے ہیں، اور یہ شکر اس انداز سے ادا کیا گیا کہ جو امتحان کی آخری منزل آیت میں آئی، یہ تو پہلا امتحان من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، آخری امتحان بھی ہے، وہاں بھی اتنا شکر کہ وہ جو ایک مشہور جملہ ہے آج اسی پہ بات ختم کرتا ہوں. یزید کا بھرا دربار ہے اور حسین کا وارث سجاد قیدی بنا کے کھڑا کیا گیا. اللہ اللہ، تاریخ اسلام میں یہ دن بھی آنا تھا کہ ہندہ کا پوتا اس انداز سے بیٹھا ہے اور محمد کا نواسہ اور علی اور فاطمہ کا فرزند توخ ہتھکڑی بیڑی کا قیدی اس طرح سے کھڑا ہے کہ اس کے پیچھے محمد کی نواسیاں علی اور فاطمہ کی بیٹیاں بھی کھڑی. ایک بات، یزید خالی قیدی کو دربار میں نہیں بلا رہا، سارے عالم اسلام بلکہ دنیا بھر کے سامنے اپنی طاقت کا روب بھی دکھانا چاہتا. چنانچہ وزیر بھی ہیں، سفیر بھی ہیں، امیر بھی ہیں، رومن بادشاہ کا نمائندہ بھی ہے، سب کے سامنے ایک مرتبہ جسے تجاہل عارفانہ کہتے ہیں اس سے کام لیا. سجاد کو دیکھا، کہا کہ اے شخص تو کون ہے؟ اس سارے قافلے میں تو کون ہے؟ ساری عورتیں. فرمایا انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا اور وارث علی ہوں. کہا علی؟ اسے تو کربلا میں اللہ نے قتل کروا دیا. قیدی ہے، اور اس وقت یہ وہ قیدی ہے جو غیرت سے موا جا رہا ہے کیونکہ گھر والے پیچھے. لیکن حق کی بات آ گئی، حق کی بات آ گئی. سینہ تان کے کہا کہ میرا ایک بھائی علی اکبر تھا، کربلا میں اسے تیری فوجوں نے شہید کیا، اللہ نے نہیں. کہا دیکھا کیسا اللہ نے تمہارے گھرانے کو نیچا کیا. میں نے لفظ بدل دیا، مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ وہ لفظ استعمال کروں. دیکھا اللہ نے کیسے تمہارے گھرانے کو کربلا میں نیچا کیا. ایک بار میرا مولا سجاد کہتا شکر ہے خدا کا جس نے ہمارا امتحان لیا. الموت لنا عادت و کرامتنا شہادت، مرنا ہمارے گھرانے کی عادت ہے، شہید ہونا ہماری فضیلت ہے. ذلیل ہم لوگ نہیں ہوئے، ذلیل تو ہوا جس نے اپنے دامن پر اتنے بڑے جرم کا دھبا لگایا. اپنے لیے سنا کہ میں ذلیل ہوں. آقا سجاد اکبر کے لاشے کو کرامت کہہ رہے، یہ ہماری فضیلت ہے کہ میرا اکبر مارا گیا، یہ ہماری فضیلت ہے میرا اصغر مارا گیا، یہ ہماری فضیلت ہے میرا قاسم مارا گیا، یہ ہماری فضیلت ہے میرا عباس مارا گیا، یہ ہماری فضیلت ہے میرا بابا حسین مارا گیا. تو مولا رونا کس بات کا ہے؟ کہ زینب کی چادر، سکینہ کے تماچے. یہ تو فضیلت ہے. الموت لنا عادت و کرامتنا شہادت، ہماری کرامت اور فضیلت ہے، ہم صاحب عزت اور اکرام بنتے ہیں. ذلیل تو ہوا. ہرے دربار میں سفیروں اور مہمانوں کے سامنے شرابی کا غصہ اور بڑھ گیا. ایک مرتبہ کا جلاد اس نوجوان کی گردن اڑا دو، میری توہین اور گستاخی. ایک بار سجاد سینہ تان کے کھڑے ہو گئے. اتحدثونی بالموت، علی کے پوتے کو موت سے ڈراتا ہے؟ ارے میرا دادا جس طرح موت سے محبت کرتا ہے، موت میرے لیے مسئلہ نہیں. مگر سوچی سجاد تو مرنے کے لیے تیار. زینب، آج کی مجلس شروع ہوئی تھی، ایک وعدہ اللہ کا ہے، ایک وعدہ زینب کا تھا.
اللہ کا وعدہ آپ نے فضائل میں سنا، زینب کا وعدہ مصائب۔ زینب کو یاد آ گیا آخری رخصت کے وقت میرا بھیا میرے پاس آیا تھا، زینب اب میں میدان میں جا رہا ہوں، میرے سجاد کو بچانا اور نسل امامت کی حفاظت تیرا کام ہے۔ زینب نے وعدہ کیا بھیا جب تک زینب زندہ ہے میرے سجاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ زینب کا وعدہ۔ ایک بار علی کی شیر دل بیٹی آگے بڑھتی ہے اور سجاد کے آگے سینہ سپر ہو گئی، یزید پہلے میری گردن کٹے گی پھر جلاد سجاد کی طرف جائے گی۔ شراب کے نشے میں چور ایک بار جلاد سے کہتا ہے تو پہلے اس صحیفہ کی گردن اڑا دے، اور جلاد ادھر چلا، ارے علی کی بیٹی کے لیے مرنا کیا مسئلہ ہے، مگر وعدہ اللہ کا وعدہ، زینب کا وعدہ، فضہ کو اپنا وعدہ یاد آ گیا۔ 11 ہجری فاطمہ دنیا سے جا رہی ہیں، مجھے بلا کے کہا بہن فضہ میں نے تجھے بہن کہا ہے، میں نے تجھے بہن سمجھا ہے، میں دنیا میں نہ رہوں گی، ارے میرے بیٹوں کی حفاظت کرنا، ارے میری بیٹیوں کی حفاظت کرنا۔ فضہ حسن کو نہ بچا سکی، کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا، حسین کو نہ بچا سکی، کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا، مگر زینب کو بچانا ہے، وعدہ پورا کرنے۔ ایک بار فضہ زینب کے سامنے آ گئی، یزید جب تک فاطمہ کی کنیز زندہ ہے کوئی میری شہزادی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ شراب کا نشہ، ایک بار کہا جلاد تو پہلے اس بڑھیا کی گردن اڑا دے۔ بس فضہ نے مڑ کے دیکھا، دربار میں اس کے اپنے ملک حبشہ کے 200 سردار بیٹھے، کہا تمہاری غیرت کو کیا ہوا ہے؟ ارے تمہارے سامنے تمہارے وطن کی ایک عورت ماری جا رہی، خاموش بیٹھے ہو۔ غیرت بیدار ہو گئی، ننگی تلواریں نکل آئیں۔ یزید خبردار فضہ کو کچھ نہ کہنا ورنہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ علی کی بیٹی فاطمہ کی وارث زینب بڑی صابرہ ہے، بہت صابرہ ہے، لیکن اب ایک بات